عمران خان کی انتشاری سیاست کی وجہ سے ملک میں بدامنی کی فضا قائم ہے اور ملک کی سیاست میں غیر یقینی کی صورتحال کو بنیاد بنا کر آئی ایم ایف نے بھی مختلف ہیلے بہانوں سے فوری طور پر فنڈ کی فراہمی کو روک لیا ہے۔ پاکستان کی جانب سے عالمی مالیاتی ادارے آئی ایم ایف کی کئی شرائط پوری کرنے کے باوجود قرضے کی قسط جاری ہونے میں تاخیر ہو رہی ہے، جس سے دیگر مالیاتی اداروں اور دوست ممالک سے قرضوں کے حصول کا معاملہ بھی زیر التوا ہے۔ معاشی ماہرین کے مطابق آئی ایم ایف حکام پاکستان کی صورتحال سے آگاہ ہیں اور وہ ملک میں جاری سیاسی بدامنی کے دوران کبھی فنڈ جاری نہیں کریں گے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف حکام اس بات کی یقین دہانی لینا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان میں حکومتی سطح پر کسی بھی قسم کی تبدیلی سے ان کے ساتھ کیے گئے معاہدے پر کوئی اثر نہیں پڑنا چاہیے۔ تاہم دوسری طرف حکومت کا دعویٰ ہے کہ آئی ایم ایف سے قسط ملنے میں تاخیر کا تعلق پاکستان میں سیاسی انتشار سے نہیں ہے۔ خیال رہے کہ گزشتہ سال ستمبر سے رکے ہوئے اس پروگرام کو غیر ملکی زر مبادلہ کے انتہائی کم ذخائر رکھنے والی پاکستان کی معیشت کو دیوالیہ ہونے سے بچانے اور فنڈز کے دیگر ذرائع کھولنے کے لیے نہایت اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ بعض تجزیہ کاروں اور معیشت دانوں اور کچھ سفارتی ذرائع بھی اس بات کی خبر دے رہے ہیں کہ فنڈ کی جانب سے اسٹاف لیول ایگریمنٹ کرنے میں تاخیر کی وجہ اب انتظامی یا معاشی اقدامات سے زیادہ ملک کی سیاسی صورتحال ہے۔ بعض ماہرین کے مطابق فنڈ کو اس بات پر تشویش ہے کہ کیا مستقبل میں ملک میں حکمرانی کرنے والی حکومت آئی ایم ایف کی جانب سے دیے گئے اصلاحاتی پروگرام کو جاری رکھنے میں دلچسپی لے گی یا نہیں۔ خیال رہے کہ اسٹاف لیول ایگریمنٹ کے بعد فنڈ کے ایگزیکٹو بورڈ سے بھی قرض ملنے کی منظوری لازم ہے، تب کہیں جا کر پروگرام بحال ہو سکے گا۔ یہاں سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ سیاسی غیر یقینی کے بادل پروگرام کی بحالی میں رکاوٹ کیسے؟ وزارت خزانہ کے سابق مشیر اور آئی ایم ایف سے ماضی میں ہونے والے کئی مذاکرات میں شریک رہنے والے ڈاکٹر خاقان نجیب کا کہنا ہے کہ ملک میں صرف سیاسی عدم استحکام ہی نہیں بلکہ سیاسی غیر یقینی کی صورتحال بھی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ آئی ایم ایف اور دوست ممالک کی فنڈنگ میں رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہیں۔ اب تک وثوق سے نہیں کہا جا سکتا کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں اسمبلیوں کے انتخابات کب ہوں گے اور قومی سطح پر رواں برس انتخابات ہو پائیں گے یا نہیں۔ ڈاکٹر نجیب کا کہنا ہے کہ اگرچہ حکومت پاکستان نے فنڈ کی جانب سے مطالبے پر اپنے حصے کے تقریباً تمام ہی کام مکمل کر لیے ہیں، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اس سے پاکستانی عوام کی مشکلات میں اضافہ ہوا ہے، لیکن ان کے خیال میں فنڈنگ کے لیے دیگر تمام ذرائع جن میں دوست ممالک کی فنڈنگ بھی شامل ہے، اس کی تاحال یقین دہانی نہیں مل سکی۔ ایک سوال کے جواب میں ڈاکٹر خاقان کا کہنا تھا کہ حکومت پاکستان کو ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے کہ فنڈ کے ساتھ قرض پروگرام کے نئے جائزے کو جلد از جلد مکمل کیا جائے۔ دوست ممالک کو سفارتی کوششوں سے اس بات پر قائل کرے کہ وہ جلد اس حوالے سے فنڈ کو یقین دہانی کرائیں تاکہ پروگرام بحال ہو۔ ان کا کہنا تھا کہ دوسری جانب فنڈ اور خود پاکستان کے دوست ممالک کو بھی احساس کرنا چاہیے کہ پاکستان کے معاشی مسائل در حقیقت اس کی معاشی ساخت سے جڑے ہوئے ہیں اور انہیں حل کرنا ضروری ہے۔ ڈاکٹر خاقان کے بقول آئی ایم ایف اور پاکستان کے درمیان اعتماد کا فقدان نظر آتا ہے اور اس کی کئی وجوہات ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جہاں ملک میں سیاسی غیر یقینی ہے اور حکومت نے معاشی میدان میں مشکلات پر قابو پانے کے لیے کافی سست روی سے کام لیا ہے، وہیں بجٹ بھی فنڈ کی توقعات کے مطابق نہیں بنایا گیا۔ سابق مشیر برائے خزانہ ڈاکٹر سلمان شاہ نے بھی اس سے اتفاق کیا ہے اور کہا ہے کہ فنڈ کی جانب سے پروگرام کو دوبارہ سے شروع کرنے میں ہماری سیاست ایک بڑی وجہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سیاسی انتشار میں کوئی بھی حکومت معاشی اصلاحات پر توجہ نہیں دے سکتی۔ جن اقتصادی امور پر حکومت کو فوری فیصلے کرنے ہیں، ان میں بھی تاخیر ہوگی اور ہو سکتا ہے کہ جو فیصلے کیے جائیں ان پر عملی اقدامات نہ اٹھائے جا سکیں۔ ڈاکٹر سلمان شاہ کے مطابق دوسری جانب یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ دیگر ممالک سے جو پیسے پاکستان کو ملنے ہیں یا قرضوں کی ری شیڈولنگ کی جانی ہے، اس کا بھی انحصار اس پر ہے کہ پاکستان میں سیاسی استحکام ہو۔ انہوں نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کے دوست ممالک بھی ملک میں ہونے والی حالیہ سیاسی کشیدگی اور تصادم پر زیادہ بہتر رائے نہیں رکھتے۔ ڈاکٹر سلمان شاہ کے خیال میں اگر ہم سیاسی بحران کو ختم کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں تو بھی الیکشن کی تاریخ کا اعلان ہونا ہے، پھر نگران سیٹ اپ جو آئے گا وہ بھی دیکھنا ہوگا کہ نگران حکومت میں کون آ رہا ہے۔ اس کے بعد منتخب حکومت کو اقتدار کی منتقلی کے بعد کیا آئی ایم ایف پروگرام مکمل کیا جائے گا یا نہیں، اس کی بھی فنڈ کو یقین دہانیاں
گاڑیاں درکار ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ظاہر ہے کہ قرض دینے والے ممالک ہوں یا مالیاتی ادارے اس بات کے امکانات کو بھی مد نظر رکھتے ہیں کہ آنے والی حکومت اس قدر مستحکم ہوگی یا نہیں۔ ایک اور سوال کے جواب میں ڈاکٹر شاہ کا کہنا ہے کہ انہیں لگتا ہے کہ موجودہ حکومت اب معیشت کی بہتری پر کوئی خاص دلچسپی بھی نہیں لے رہی۔ ان کے بقول اس وقت حکومت کا زیادہ تر فوکس سیاست پر نظر آتا ہے، کیونکہ حکومت کو اندازہ ہو چکا ہے کہ اگر یہ پروگرام بحال ہو یا نہیں ان کو نقصان ہی ہونا ہے۔ اس لیے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حکومت کے اندر اس پروگرام کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی دلچسپی کم ہو چکی ہے۔ دوسری جانب سینٹ کے اجلاس کے دوران جب سوال کیا گیا کہ فنڈ اور حکومت کے درمیان اسٹاف لیول کے معاہدے پر دستخط میں تاخیر کی وجوہات کیا ہیں، تو وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا کہ یہ تاخیر حکومت کی طرف سے نہیں بلکہ گزشتہ حکومت کے دور میں معاشی اعشاریوں پر IMF کی نظر ثانی کافی طوالت اختیار کر رہی ہے۔ ان کے بقول فنڈ کی جانب سے زیادہ مطالبات رکھے جا رہے ہیں، لیکن ان حقائق کے باوجود موجودہ حکومت نے فنڈ کی تجاویز پر عمل کرتے ہوئے ایکشن پلان مکمل کیا ہے۔ وزیر خزانہ نے مزید کہا کہ گزشتہ جائزوں کے وقت بعض ممالک نے پاکستان کی دو طرفہ معاشی حمایت کے وعدے کیے تھے۔ اب IMF یہ کہہ رہا ہے کہ وہ دوست ممالک کے ان وعدوں کو حقیقت میں پورا کریں اور انہیں عملی جامہ پہنائیں۔ ادھر دوسری جانب ملک میں غیر ملکی زر مبادلہ کے کم ذخائر کی وجہ سے چین پاکستان اقتصادی راہداری CPEC کے تحت قائم کیے گئے کوئلے پر چلنے والے پاور پلانٹس کے بقایا جات ایک بار پھر $1.5 ارب سے تجاوز کر چکے ہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔